بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کبھی تاریخ کے اوراق میں ایک ایسی عظیم ہستی کا تصور کیجئے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل یعنی دوست ہونے کا شرف عطا فرمایا، ایک ایسی مبارک شخصیت جس نے ساری دنیا کے باطل عقائد کے سامنے تنہا حق کا علم بلند کیا، ایک ایسا برگزیدہ نبی جس کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کے مبارک بیٹے سام علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور جس کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء اکرام علیہ السلام کو مابعوث فرمایا، حتیٰ کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی برگزیدہ اور مقدس سلسلہ نسب سے تشریف لائے۔ وہ وقت جب لوگ پتھروں کے سامنے جھکتے تھے، ستاروں کو معبود سمجھتے تھے اور اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے تھے، ایسے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے ایک چراغ روشن فرمایا جس کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بن طارق بن ناہور بن ساروگ بن راغو بن فالق بن آبر بن شالخ بن ارفخشس بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام، یہی وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں دنیا آج ابو الانبیاء اور خلیل اللہ کے نام سے جانتی ہیں۔ یہ صرف ایک نبی کا واقعہ نہیں، یہ یقین کی داستان ہے، یہ توکل کی داستان ہے، یہ قربانی، صبر اور اللہ کی محبت کی داستان ہے۔ آج ہم اس عظیم پیغمبر کا تذکرہ سنیں گے جسے آگ میں پھینکا گیا مگر آگ بھی اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی، جس نے اپنے وطن کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، جس نے بڑھاپے میں عطا ہونے والے لخت جگر کو بھی اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ محترم ناظرین، سوچئے وہ کون سا ایمان تھا جو آگ سے نہ ڈرا، وہ کیسی محبت تھی جو ہر آزمائش پر بھاری رہی، اور وہ کون سا یقین تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رہتی دنیا تک توحید کا سب سے بڑا علم بردار بنا دیا۔ یہ وہ عظیم نبی ہیں جن کی دعا سے مکہ کی وادیاں آباد ہوئیں، جن کے ہاتھوں بیت اللہ کی بنیادیں بلند ہوئیں، اور جن کی سنت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے نمونہ بنا دیا۔ آج کی یہ ایمان افروز داستان صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر اس دل کے لیے پیغام ہے جو اپنے رب سے محبت کرتا ہے، ہر اس انسان کے لیے سبق ہے جو حق پر ثابت قدم رہنا چاہتا ہے۔ آئیے ادب و احترام کے ساتھ سنتے ہیں اللہ کے جلیل القدر نبی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کا وہ عظیم واقعہ جس نے تاریخ انسانیت کا رخ بدل دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ایسے زمانے میں ہوئی جب زمین شرک کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، لوگ اپنے رب کو بھول چکے تھے، کسی نے سورج کو خدا بنا رکھا تھا، کوئی چاند کو سجدہ کرتا تھا، کوئی ستاروں کے سامنے جھکتا تھا، اور اکثر لوگ پتھر کے بتوں کو اپنا معبود مانتے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بھی بت تراشنے کا کام کرتے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے، انہیں سجاتے اور پھر لوگوں کے ہاتھ فروخت کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس برگزیدہ بندے کے دل میں بچپن ہی سے حق کی محبت اور باطل سے نفرت رکھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے ارد گرد لوگوں کو بتوں کے سامنے جھکتے دیکھتے تو ان کے دل میں عجیب بے چینی پیدا ہوتی۔ وہ سوچتے کہ آخر یہ کیسے معبود ہیں جنہیں انسان خود تراشتا ہے، خود اٹھاتا ہے اور خود ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ جوں جوں ان کی عمر بڑھتی گئی، اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی ان کے دل میں بڑھتی گئی۔ وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھتے، ستاروں کو دیکھتے، چاند کو دیکھتے اور سورج کو دیکھتے، پھر غور کرتے کہ یہ سب چیزیں ایک مقررہ وقت پر طلوع ہوتی ہیں اور ایک مقررہ وقت پر غروب ہو جاتی ہیں۔ جو خود اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتے، وہ دوسروں کے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک حکمت برا طریقہ اختیار کیا۔ جب ایک روشن ستارہ نمودار ہوا تو آپ نے فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ لوگ خوش ہوئے کہ شاید ابراہیم بھی ان کی طرح سوچنے لگے ہیں، لیکن جب ستارہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، میں غروب ہو جانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند نکلا، آپ نے فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرے تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ صبح ہوئی تو سورج اپنی پوری آب و
و تاب کے ساتھ نمودار ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ سب سے بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن جب شام کو سورج بھی غروب ہونے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ میرا رب تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ یہ سن کر قوم میں کھلبلی مچ گئی، لوگوں نے بحث شروع کر دی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہر سوال کا جواب تھا اور ہر دلیل کا مدلل رد تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ نہایت ادب سے انہیں ابا جان کہہ کر مخاطب کرتے اور فرماتے کہ آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ کسی کام آ سکتی ہیں۔ لیکن آزر کا دل ضد اور تعصب سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی نصیحت قبول کرنے کی بجائے انہیں دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت نرمی سے جواب دیا اور اپنے والد کے لیے ہدایت اور مغفرت کی دعا کی۔ دوسری طرف قوم کی گمراہی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے، مگر لوگ اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ محترم ناظرین، ایک دن قوم کے ہاں ایک بڑا مذہبی تہوار آیا۔ تمام لوگ اپنے گھروں اور بازاروں کو چھوڑ کر شہر سے باہر نکل گئے، لیکن اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی کے ساتھ شہر میں ٹھہرے رہے۔ ان کے دل میں اپنی قوم کی گمراہی کا درد موجزن تھا اور وہ عرصہ دراز سے اس لمحے کے منتظر تھے جب لوگوں کو ان کے باطل عقیدے کی حقیقت دکھائی جا سکے۔ جب بت خانہ خالی ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ چاروں طرف بڑے بڑے بت کھڑے تھے جن کے سامنے نذرانے اور کھانے رکھے ہوئے تھے۔ آپ ان کے قریب گئے اور نہایت معنی خیز انداز میں فرمایا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ لیکن وہاں گہری خاموشی تھی، نہ کوئی جواب تھا، نہ کوئی حرکت تھی، نہ کوئی آواز۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور بڑے بت کے سوا تمام بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی تاکہ قوم خود اپنے عقیدے کی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ جب لوگ واپس لوٹے اور اپنے معبودوں کی یہ حالت دیکھی تو ان کے چہروں کا رنگ بدل گیا، ہر طرف بے چینی اور شور پھیل گیا۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ آخر کس نے ہمارے معبودوں کو اس حال تک پہنچایا؟ کچھ لوگوں نے کہا، ہم ایک نوجوان کو جانتے ہیں جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمیشہ ان بتوں کے خلاف بات کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب کے سامنے لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت بصیرت اور حکمت کے ساتھ ایسا جواب ارشاد فرمایا جسے قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ترجمہ، ابراہیم نے فرمایا، بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے، سو ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ پھر وہ اپنے دلوں کی طرف لوٹے اور کہنے لگے، بے شک تم ہی ظالم ہو۔ سورۃ الانبیاء۔ یہ سن کر مجمع پر خاموشی چھا گئی۔ دلوں میں ایک لمحے کے لیے حق کی روشنی چمکی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ جنہیں وہ معبود سمجھتے ہیں وہ تو اپنی حفاظت تک نہیں کر سکتے، لیکن افسوس کے تکبر اور ضد نے ان کے دلوں کو جکڑ رکھا تھا، اس لیے وہ سچائی کو جان لینے کے باوجود اسے قبول نہ کر سکے۔ آخر کار قوم کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سخت سزا دی جائے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اسے زندہ آگ میں جلا دیا جائے، جسے قرآن کریم میں یوں بیان کیا گیا۔ ترجمہ، پھر ان کی قوم کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا، اسے قتل کر دو یا اسے جلا دو۔ پھر اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ سورۃ العنکبوت۔ پھر پورے شہر میں لکڑیاں جمع کی جانے لگیں۔ لوگ جوک در جوک آتے اور آگ کے لیے ایندھن ڈالتے رہے، یہاں تک کہ ایک عظیم الشان الاؤ تیار ہو گیا جس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے دکھائی دیتے تھے۔ آگ اس قدر شدید تھی کہ کوئی انسان اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا جائے۔ وہ منظر ایمان اور باطل کے درمیان ایک عظیم مقابلے کا منظر تھا۔ ایک طرف پوری قوم تھی اپنی طاقت کے گھمنڈ میں ڈوبی ہوئی، اور دوسری طرف اللہ کا ایک سچا بندہ تھا جس کا دل اپنے رب پر کامل یقین سے بھرا ہوا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں باندھ کر آگ کی طرف پھینکا گیا تو زمین والوں نے سمجھا کہ آج ابراہیم کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ جس بندے کا محافظ اللہ ہو، اسے کوئی آگ، کوئی طاقت اور کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یوں ارشاد
فرماتا ہے، ترجمہ اسی لمحے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، سورۃ الانبیاء۔ پھر وہی آگ جو چند لمحے پہلے بھڑکتے ہوئے سمندر کی طرح تھی، اللہ کے حکم سے امن اور راحت کا گہوارہ بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے درمیان بالکل محفوظ رہے، نہ جسم کو کوئی گزند پہنچی، نہ لباس کو کوئی نقصان ہوا۔ لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھتے رہ گئے۔ ان پر واضح ہو گیا کہ سچا رب وہی ہے جس کے حکم کے آگے آگ بھی سر جھکا دیتی ہے، لیکن ہدایت صرف اسی کو ملتی ہے جو حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور انہوں نے ابراہیم کے خلاف ایک چال چلنی چاہی تو ہم نے انہی سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا بنا دیا، سورۃ الانبیاء۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی نصرت فرمائی اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ سبق دے دیا کہ جو شخص سچے دل سے اپنے رب پر بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے ایسے راستوں سے مدد عطا فرماتا ہے جن کا تصور بھی ممکن نہیں ہوتا۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ جب اللہ اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے تو بڑی سے بڑی طاقت بھی بے بس ہو جاتی ہے، لیکن عزیز سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ آگ تو اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی، مگر اب حق اور باطل کا ایک اور عظیم معرکہ برپا ہونے والا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سامنا اس متکبر بادشاہ نمرود سے ہونے والا تھا جو خود کو خدا کہتا تھا۔ پھر ایک ایسا مناظرہ ہوگا جس نے باطل کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اسی سفر میں حضرت سارہ علیہ السلام کا ایمان افروز واقعہ بھی سامنے آئے گا، جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا ایک اور عظیم مظہر دنیا دیکھے گی۔ انشاءاللہ یہ تمام واقعات ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے رب پر کامل بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر ثابت قدم رہنے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو توحید کی روشنی سے منور فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما اور ہمیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے مبارک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ انبیاء اکرام علیہ السلام کے مبارک واقعات سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اور کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے کہ اس واقعہ کا کون سا حصہ آپ کے دل کو سب سے زیادہ چھو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا کون سا وصف آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ آپ کی آراء پڑھ کر بہت خوشی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔